السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو۔ معراج کا عنوان ہے اعتکاف کی فضیلت۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرے گھر خانہ کعبہ کے طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو۔ یہ اعتکاف معتکف کی اللہ تعالیٰ حبیب پاک علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ خود کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج ہمیں اعتکاف کی فضیلت پہ ہمارا عنوان ہے۔ تو آج نونہال بچوں کو جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، دھوپ کی تپش میں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کے لیے وبال جان بن چکے ہیں، تو ان کی صحیح معنی میں اگر تربیت ہونا ہے تو اپنے بچوں کو آخری کا عشرہ ابھی ختم ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ، تو 20 رمضان کی مغرب سے ہی بچوں کو مسجد کی طرف رواں دواں کرے، ایسے مقام پر اعتکاف کروائیں کہ وہاں پر بچوں کی اچھی معنی میں تربیت ہو، اعتکاف کیا چیز ہے ان کو معلوم ہو۔ تو آج وہی مناسبت سے ہمارے چینل کی طرف سے ہم نے اعتکاف کی فضیلت لی۔ سنت اعتکاف کا وقت رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے معتکف کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نیت کر کے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو وہ نیت کر جہاں مسجد میں بیٹھنا ہے تو مسجد میں ہی بیٹھنا ہے مرد حضرات کے لیے، تو وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں۔ اور اگر 21ویں شب میں مغرب کی نماز کے بعد یعنی 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے کے بعد اعتکاف شروع کیا تو وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ اگر مذکورہ شخص کے علاوہ گاؤں میں کوئی شخص، یہ بات کو ذہن نشین کریں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے عزیزوں، اگر مذکورہ شخص کے علاوہ گاؤں میں کوئی بھی شخص 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف بیٹھا ہو تو گاؤں والوں کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہوگا۔ البتہ مذکورہ وہ شخص کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اور اگر اس شخص کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی مسنون اعتکاف میں نہ بیٹھا ہو تو تمام کے تمام گاؤں والے، تمام کے تمام جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلے والے، وہ بستی والے سنت کے چھوڑنے والے ہوں گے۔ اب اس پر توبہ و استغفار کیا جائے اور آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرے۔ یہ شریعت کہتی ہے اگر محلے میں اگر کوئی بھی ایک شخص بھی اعتکاف نہیں بیٹھا ہو تو دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، اس لیے اللہ کے حبیب پاک شریعت یہ کہتی ہے کہ دوبارہ ایسی غلطی کو نہ دہرائیں، اور پورا قصبہ وہ بستی تمام کے تمام گناہگار ہوں گے اور وہ توبہ استغفار کریں۔ اور ایک حدیث اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام شعب الایمان اور بہقی کی حدیث ہے، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کی طرف اپنے بچوں کا ذہن وہاں پر لائیں۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک بہقی اور شعب الایمان کی حدیث، اور اس حدیث کو غور سے سنیں میرے عزیزان گرامی، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کی درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ایک خندق اتنا لمبا طویل فاصلہ ہوگا۔ معتکف اگر 1 دن کا بھی اعتکاف رضا الہی کے لیے کریں گا میرے عزیزان گرامی، تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان، دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہوگا، اور وہ ایک خندق
مشرق سے مغرب تک لمبی ہوگی۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزوں، ہمارے بچوں کو آپ گوارا خدا کے لیے میری التجا ہے، کیا نوجوان بچے جو نشیڑوں میں مبتلا، سڑک چھاپ کے فوٹو بن چکے ہیں، اور جو ہے گاڑیوں پہ روڈوں پہ ادھر ادھر پھرنے کے بجائے، بازاروں کو گرم کرنے کے بجائے، ہوٹلوں کو گرم کرنے کے بجائے، اپنی راتوں کو، رمضان کا کوئی پاس و لحاظ ہمارے نوجوان بچوں میں نہیں رہا، رمضان دیکھ رہے نہیں، کچھ نہیں، روڈوں پہ جیسے بے تحاشا گاڑیاں بھگانا، پولیس والے طرح طرح کی اذیتیں ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ لیکن یہ لوگ سمجھ رہے نہیں ہیں، ہمارے نوجوان بچے، والدین کی خدارہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جب آپ معتکف بنا دیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ جب وہ ایک بچہ سدھرے گا، صحیح معنی میں تربیت ہوگی، تو وہ بچہ مرتے دم تک آپ کے لیے دعا گو رہیں گا۔ میرے عزیزان گرامی، سرپرست حضرات جو ہمارے چینل کے مادھیم سے ہم تمام کے بیانات سن رہے ہیں، تو ان سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے اپنے بچوں کو معتکف بنائیں۔ اور ایک حدیث حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے یعنی کہ رضا الہی کے لیے اعتکاف کرے گا، تو یہ حدیث جو شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب 2 حج 2 عمرے کے برابر۔ اس حدیث کے راوی حسنین کریمین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو دیکھیں میرے عزیزان گرامی، صحابہ کرام کے کیا کیا اقوال ہیں۔ اور ایک حدیث سنیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، یعنی کہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے ایسے نیکیاں لکھی جاتی ہے جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہے۔ جو نیک عمل کرنے والا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، نیکوکار بندہ ہے، اس کے لیے جو نیکیاں لکھی جاتی ہے، معتکف حضرات کی نیکیاں بھی وہی لکھی جاتی ہے۔ دیکھو میرے عزیزان گرامی، حضرت اللہ کے حبیب قربان جائیں سارے جہاں کے رحمت للعالمین پر، انہوں نے ہم گناہگاروں کے لیے کیسی کیسی رہبری و رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے دور جاہلیت میں منت مانی تھی کہ خانہ کعبہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی منت کو پوری کریں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دیکھو میرے عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت میں 1 دن کے اعتکاف کی خالی ایک منت مانی تھی، تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فی الفور پورے کرنے کے لیے حکم دیا۔ ہم نے ارادہ کیے ہیں تو فوری آپ وہ ارادے پہ کھڑے اتریں، اس کو توڑے نہیں۔ اور پھر ایک حدیث، آخری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ دیکھیں حبیب پاک علیہ السلام کا کتنے پیارے اقوال۔ آج آپ نے اعتکاف کی فضیلت میں سماعت کیا، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اعتکاف کی طرف رواں دوار ہوں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواتین حضرات اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو گھر کے کوئی ایک حصے میں اعتکاف کریں، خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کریں، اور اپنے ضروریت کے ضروری کام کے علاوہ آپ وہاں اپنے اعتکاف جہاں پر بیٹھے وہاں سے اٹھے نہیں، کچھ ضرورت ہے کچھ حاجت ہے وہاں تو آپ اٹھ سکتے ہیں۔ اور مرد حضرات کے لیے مسجد میں اعتکاف لازم ہے۔ تو آپ تمام سے جتنے بھی ہمارے بیانات کو سن رہے ہیں، تو آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ اعتکاف کی فضیلت پر آج آپ نے سماعت کیا۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ ہمارے کو بھی اور آپ کو بھی معتکف بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص کر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما۔
آج تک کے لیے ہم کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے کل نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔